منزیکرت کی لڑائی 1078 میں ہوئی تھی اور یہ قرون وسطیٰ کی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ تھا۔ مشرقی رومی سلطنت میری خانہ بدوش فاتحین کا سامنا کر چکی تھی، لیکن یہ حملہ کچھ الگ تھا۔ اس نے ایک ایسی لہر پیدا کی جس نے مغرب اور مشرق، عیسائی اور مسلم دنیا کو سخت ٹکراؤ میں ڈال دیا، لیکن اسی کے ذریعے پہلی بار یورپ اور ایشیا آپس میں جڑے۔ بازنطینی سلطنت اور اسلام کے درمیان پہلا رابطہ بازنطینیوں کے حق میں نہیں رہا۔ 7ویں صدی کے آغاز میں بادشاہوں نے خلافت کو اپنی زمینیں کھونی شروع کر دیں۔ امویوں اور پھر عباسیوں نے اپنی برتری قائم کی اور چند مواقع پر دارالحکومت قسطنطنیہ کو بھی دھمکی دی۔ روم کے جانشینوں کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ 9ویں صدی کے وسط میں طاقت کا توازن اچانک بدل گیا۔ عباسی خلافت اپنی حکومت کو مرکزی طور پر برقرار رکھنے میں مشکلات کا شکار تھی۔ بازنطینیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بلقان، اناطولیہ اور شمالی شام پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1045 میں انہوں نے جدید مغربی ترکی میں آرمینیائی بگراٹیز کی دارالحکومت آنی پر قبضہ کر لیا۔ آنی پر کنٹرول حاصل کرنا حکمت عملی کے لحاظ سے بہت اہم تھا۔ دوسری طرف مسلم دنیا اور سلطنت کے درمیان روایتی بفر زون کھونے سے نئی مشکلات پیدا ہوئیں، جو نئے جنگجو خانہ بدوش قبائل سلاجق ترکوں کی صورت میں سامنے آئیں۔ سلاجق وسطی ایشیا کے ایک قبیلے تھے جنہوں نے 11ویں صدی کے آغاز میں سنی اسلام قبول کیا تھا۔ مختلف جنگوں کے ذریعے وہ 1040 تک اس علاقے کے حکمران بن گئے۔ ان کے فتوحات جاری رہیں اور اگلے 15 سالوں میں انہوں نے آج کے عراق اور ایران پر قبضہ کر لیا۔ سلجوق سلطنت کا رابطہ فاطمی خلافت اور بازنطینی سلطنت سے ہوا۔ اسی دوران ٹرانسکاکیشیا کو ماتحت بنا لیا گیا، جس سے بازنطینی سلطنت نے ایک نئی راہ کھلی۔ 1054 ماہ میں سلجوکیوں نے پہلی بار بازنطینیوں پر حملہ کیا اور ٹربزونڈ میں چھاپہ مارا۔ نیا اور ظالم سلطان الپ ارسلان نے 1064 میں اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی اہم شہر آنی پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت کی دفاعی حکمت عملی کا دارومدار قلعوں کی ایک زنجیر پر تھا جو کوکاز سے شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ آنی کے زوال نے کارس سے ایڈیسا تک کے علاقے کھول دیے، اور یقیناً جب مانزکرٹ اور اہلت کے قلعے جو جھیلوان کے قریب ہیں قبضے میں آ گئے تو وہ مستقبل کی حملوں کے لیے آپریشنل بیس بن گئے۔ 1067 میں سلجوکیوں نے انطاکیہ، میلیٹین اور کیسریا کو تباہ کر دیا۔ اناطولیہ کے دروازے اب پوری طرح کھل چکے تھے۔ دوقاس خاندان کے شہنشاہ کنسٹنٹائن کا 1067 میں انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوہ یودوکیا نے سلطنت کے شدید بحران کو سمجھا اور دوقاس کی طاقت کو محدود کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ انہوں نے کپادوکیا کے ایک فوجی خاندان کے رکن جنرل رومانوس دیوجین سے شادی کر لی۔ نیا بادشاہ سلاجکیوں کو بھگانے کا بیتاب تھا اور اس نے ایران، عراق اور شام پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا۔ مارچ 1068 میں رومانوس نے ایک نئی فوج اکٹھی کی اور کیسریا کی طرف مارچ کیا۔ اسے خبر ملی کہ نیو کیسریا کو ترکوں نے فتح کر لیا ہے اور وہ ان کی فوج کا ایک حصہ تحفریق کے قریب روکنے میں کامیاب رہا، جہاں اسے مکمل فتح حاصل ہوئی۔ 1069 تک صورتحال قابو سے باہر ہونے لگی کیونکہ ایک نئی لشکر نے حملہ کیا۔ پہلے میلیتین اور پھر بیزنطینی علاقے میں گہرائی تک آئیکونین۔ رومانوس جانتا تھا کہ اسے اس مسئلے کو ختم کرنا ہوگا، اس لیے اس نے ایک بڑی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ اسی وقت الپ ارسلان شام کے علاقے میں فاطمیوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ سلطان کو یقین نہیں تھا کہ وہ 2 محاذوں پر لڑ سکتا ہے، اس لیے اس نے بازنطینیوں کو سفیر بھیجا۔ سلجوکیوں نے اپنی چھاپہ ماریاں روکنے کا وعدہ کیا، لیکن سلطان ہر زیر فرمان قبائل کو قابو میں نہیں رکھ سکا، اس لیے چھوٹے چھوٹے حملے جاری رہے۔ رومانوس فوجی بھرتی کرتا رہا اور اپنی فوج میں نئے کرائے کے سپاہی شامل کرتا رہا۔ تاریخی ماخذوں میں تعداد کے حوالے سے بہتفرق تھا، کچھ نے صرف 40,000 اور کچھ نے حیرت انگیز طور پر 4 لاکھ کا ذکر کیا، مگر لگتا نہیں کہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ فوج جمع کر سکا ہو۔ 20,000 فوجی قسطنطنیہ اور تھریس میں مقیم تھے، کیونکہ سلطنت نارمنز آف سسلی کے ساتھ بھی جنگ میں تھی، جس کی وجہ سے اس کے بلقان علاقوں پر حملہ ممکن تھا۔ بازنطینی فوج واقعی کثیر القومی تھی، کیونکہ اس میں نارمنز، کیومنز، بلغار، سوری، آرمینی اور سلاو شامل تھے۔ بازنطینی فوج میں خدمت کرنا نہ صرف عزت کی بات تھی بلکہ منافع بخش بھی۔
اس لیے بادشاہوں کو قرون وسطیٰ کی دنیا کے بہترین سپاہیوں میں سے چننے کا موقع ملتا تھا۔ فروری 1071 میں رومانوس نے ایک سفیر کو بھیجا تاکہ الپرسلان سے معاہدہ تجدید کروا سکے، اور جب کہ الپرسلان نے جب وہ فاطمیوں کے کنٹرول والے حلب کا محاصرہ کر رہا تھا تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ لیکن شہنشاہ کا منصوبہ زیادہ چالاک تھا اور وہ مارچ میں سلجوکیوں کے خلاف مہم چلانے نکلا، جس کا مطلب شاید یہ تھا کہ اس کے سفیروں نے جاسوسی کی تاکہ الپ ارسلان کی فوج کی طاقت کا اندازہ لگا سکے۔ بازنطینی شہنشاہ نے وان کے قریب سلجوک قلعوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ مستقبل میں حملوں کو روکا جا سکے۔ جولائی میں یاد دہانیاں تھیوڈوسیاپولس تک پہنچے۔ سلطان کو معلوم ہوا کہ ایک بڑی بازنطینی فوج حکمت عملی کے لحاظ سے اہم منزکرت اور اہلات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے حلب کے محاصرے کو چھوڑ دیا اور موجودہ ایران کی طرف چلا گیا، جہاں 10,000 جنگجو اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ رومانوس نے اپنے جنرلوں کی نصیحت کو نظر انداز کیا کہ وہ سلجوک فوج کی خبر گیری کریں اور منزکرت کی طرف بڑھ گیا۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو تقسیم کیا اور 30,000 کو وین جھیل کے مغرب میں گزرگاہ کی حفاظت کے لیے بھیجا، کیونکہ اسے توقع تھی کہ سلجوک اسی طرف سے حملہ کریں گے۔ وہ سخت غلطی پر تھا۔ الپ ارسلان نے اپنی فوج کی چالاکی اور جاسوسی میں برتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وین جھیل کے مشرقی کنارے کے ارد گرد حرکت کی۔ جھیل کے شمال میں پہاڑوں نے اس حرکت کو چھپانے میں مدد دی اور وہ بیزنطی کی ثانوی فوج پر شمال سے حملہ کرنے میں کامیاب رہا۔ اہلات کے قریب اس چھوٹے سے مارکے کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں، لیکن لگتا ہے کہ بیزنطی فوج حیران رہ گئی کیونکہ وہ حملہ جنوب سے متوقع کر رہے تھے اور ان کی پوزیشنز دوسرے رخ سے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ چونکہ سلجوک جاسوسوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ شہنشاہ کی فوج پہلے ہی شکست کھا چکی ہے، اس لیے اہلات کے قریب بیزنطی فوج متاثر ہوئی۔ اگرچہ زیادہ نقصان نہ ہوا تھا، وہ وسطی اناطولیہ کی طرف پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اس دوران رومانوس نے 23 اگست کو منزکرت قبضہ کر لیا اور اہلات کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ بازنطینی ابھی بھی جاسوسی کی کمی کا شکار تھے، جبکہ الپ ارسلان کو منزکرت کے سقوط کی خبر مل گئی۔ 24 اگست کو سلجوکیوں نے چند بازنطینی یونٹس کو تباہ کر دیا جو آگے جاسوسی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ الپ ارسلان نے پھر پہاڑ کے گرد گھوم کر ایسی جگہ چنا جہاں اس کی گھڑ سوار فوج کے لیے لڑائی زیادہ موزوں ہو۔ ذرائع کے مطابق سلجوک سلطان نے امن کے لیے ایلچی بھیجے، لیکن رومانوس اپنی فوج کی تعداد پر اعتماد تھا اور یہ بھی سوچتا تھا کہ اس کی دوسری فوج جلد واپس آ کر دشمن کو گھیر لے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ صرف سلجوک کی رے کی دارالحکومت میں امن کی بات کرے گا۔ رومانوس نے دوسری فوج کو اگلے دن حملہ کرنے کا حکم بھیجا اور اپنی فوج کو کیمپ کی حفاظت مضبوط کرنے کا حکم دیا۔ سلجوک کے گھڑ سوار تیر انداز رات بھر اس کیمپ کو تنگ کرتے رہے۔ اگلے دن رومانوس نے اپنی فوج کو لڑائی کے لیے تیار کیا۔ 50,000 کا بازنطینی فوج 4 حصوں میں تقسیم تھا۔ ویرانگین گارڈ اور آرمینیائی مرکز میں تھے جو شہنشاہ کی قیادت میں تھے۔ ترک، سریانی اور یورپی مزدور جنگجو دونوں پہلوؤں پر تھے، جبکہ بازنطینی جاگیرداروں کی فوج جس کی قیادت آندرانیکوس دوکاس کر رہے تھے ریزرو میں تھی، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ سب سے زیادہ خطرے میں پڑنے والی جگہ کی مدد کریں۔ سلجوک فوج میں تقریباً 30,000 سپاہی تھے، اس لیے انہوں نے ہلال نما شکل اختیار کی جس کے دونوں انتہائی پہلو آگے نکلے ہوئے تھے، جبکہ مرکز جس کی قیادت الپ ارسلان کر رہے تھے پیچھے رہا۔ رومانوس مسلسل آگے بڑھتا رہا، لڑائی میں گھسنے کی کوشش کرتا رہا، مگر سلجوکی اس سے بچتے رہے اور اپنے روایتی خانہ بدوشوں کے ہٹ اینڈ رن حربے استعمال کرتے رہے۔ سلجوکی وسطی دستہ پیچھے ہٹا، جبکہ دونوں بازوں بازنطینی پرچھائیوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوپہر کے آخر تک رومانوس نے الپ ارسلان کا کیمپ قبضے میں لے لیا، لیکن جیسے ہی شام قریب آئی، اس نے اپنی مضبوط کیمپ کی طرف واپس جانے کا حکم دیا۔ بادشاہ کا یہ حکم الجھن پیدا کر گیا اور اندھیرے میں لگتا ہے کہ اس کا جھنڈا گر گیا۔ سلجوکیوں نے اس جھن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے دائیں بازو پر پوری فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اندرونیکوس ڈوکس مدد کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اس کا خاندان شہنشاہ سے جھگڑا کر رہا تھا، اس لیے ریزرو فورسز کبھی نہیں پہنچے اور بازنطینی دائیں طرف بالکل تباہ ہو گئی۔
सलाजकों के खिलाफ इतना आगे बढ़ने की वजह से बाज़नतीनी दोनों पहलू और मरकज़ की हम आहंगी ख़त्म हो गई, इसलिए खुद रोमानोस भी हमले के खिलाफ मदद ना कर सका। बाज़नतीनी बाएं जानिब यकीन कर चुके थे कि शहनशाह मर चुका है, इसलिए वो मंजीकत की तरफ पीछे हट गए, जबकि तमाम अल्परसलान की फ़ौजें हमलावर होकर मरकज़ को घेर लिए। अगरचे शहनशाह की वीरान गार्ड बहादुरी से दिफा कर रही थी और बहुत से दुश्मनों को मारा, लेकिन ये ग्रुप भी रात होते होते तबाह हो गया। इकाम सल्जूक स्पाही ने बादशाह को यरकमाल बना लिया और अल्पारसलान की फ़ौज ने अगले दिन बाकी बीज़नतीनी फ़ौज का पीछा किया। ज़राए के मुताबिक रोमानस की अलामती बेइज्जती के बाद अल्पारसलान ने बादशाह के साथ मेहरबानी का सलूक किया। उन्होंने इकामन माहिदा किया जिसके तहतानता किया एडिसा, हेरापोलिसा और मंजीकर तसलाजकों के हवाले किए जाने थे, और बादशाह ने फ़ौरन 15 लाख सोने के सिक्के हर जाने के तौर पर अदा करने का वादा किया और सालाना 3,60,000 सोने के सिक्के देने का भी। दोनों तरफों ने सुल्तान के बेटे और बादशाह की बेटी के दरमियान एक शाही शादी पर इत्तफाक किया। लड़ाई के चंद दिन बाद अल्पारसलान ने रोमानोस को तहफ़े रज़ाज़ी मुहाफ़िज़ के साथ रहा कर दिया। ताहम डोक्स ख़ानदान ने पहले ही नया बादशाह नस्ब कर दिया था और 1072 में छोटी खाना जंगी के दौरान रोमानोस को शिकस्त दी गई, उसे अंधा कर दिया गया और कुछ ही देर बाद ज़ख्मों की वजह से वो चल बसा। अल्पारसलान भी जल्द ही वफ़ात पा गया, लेकिन इसकी औलाद ने अगले 2 अशरों में अनातोलिया के ज़्यादातर हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। सल्जूक फतूहात ने बाज़नतीनी सल्तनत को तबाही के किनारे ला खड़ा किया और यूरोप के मगरब से सलीबी जंगों को जन्म दिया।